سب کے ہیں حسین، رب کے ہیں حسین، سب کے ہیں حسین، سب کے ہیں حسین۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، مجیداً لم يزل محموداً لا يزال، باری المسموقات داحی المدحوات جبار الارضین والسماوات، ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات، قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا، واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء، صلوات علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہو۔ میرے نہایت واجب الاحترام
سادات عزام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، کل 1446 ہجری کا سورج یزید اور یزیدیت کی شکست کے ساتھ غروب ہو گئے۔ حالات حاضرہ پہ بھی نگاہ رکھیے گا، اسی کے تناظر میں یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ نوجوان دوست تشریف فرما ہیں، صاحبان دقت تشریف فرما ہیں، اپنے عرفانی سماعتوں کو میری طرف متوجہ فرما کر جملہ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ کل 1446 ہجری کا سورج یہود اور یہودیت، یزید اور یزیدیت کی شکست کے ساتھ غروب ہو گیا، اور 1447 ہجری کا سورج آج حسین کی فتح کے ساتھ غروب ہو گیا۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑا پیغام تھا جو میں نے ان دو جملوں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ عزیزو، آج 1447 ہجری کا پہلا دن ہم نے پھر امام حسین علیہ السلام کی فتح کے ساتھ فرش عزا بچھا کے اس دن کا آغاز کیا۔ میں ممبر پر ہوں، یہ ممبر حسین ہے، آپ فرش عزا پر ہیں، یہ فرش عزا حسین ابن علی کا ہے۔ میرے جملے کو اپنے اذہان میں جگہ دیجئے گا۔ ہم اس دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہوئے ان جملوں سے کر رہے ہیں کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس اللہ نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا فرمائی۔ حسینی بولے، حسینی بولے، توجہ ہے، سلام کیوں بیٹا بھائی جان جو میرے سامنے بیٹھے، سلام کیوں، توجہ ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عزت کا نام حسین ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی ذلت کا نام یزید ہے۔ جملہ ہدیہ کروں میرے بچے نوجوان دوست، جملہ لیجئے گا۔ میرا اس عشرۂ محرم الحرام کے لیے یعنی 1447 ہجری کے اس بحریہ ٹاؤن کے جاگیر علی اکبر امام بارگاہ میں جو موضوع سخن قرار پایا ہے وہ ہے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، آپ سر ہلا کے سن رہے ہو بھائی جان، اسی پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی۔ موضوع پھر سن لیں، اس عشرۂ محرم الحرام کے لیے موضوع قرار پایا ہے جاگیر علی اکبر بحریہ ٹاؤن میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ اس پر گفتگو کا آغاز کل سے ہوگا، لیکن میں ایک جملہ اپنی ان مجالس سے استعار لے کر آج ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مومن بھائی سے لے کر آخری مومن تک توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ شجرہ طیبہ کو ذہن میں رکھیے گا اور شجرہ خبیثہ کو ذہن میں رکھ کے آپ بھی کے اس جملے کو ذہنوں میں بٹھائیے گا کہ شجرہ طیبہ کے پاکیزہ پھل کو حسین کہتے ہیں، شجرہ خبیثہ کے نجس پھل کو یزید کہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ ابھی تک
آپ میرا ساتھ نہیں دے سکے جس طرح حق بنتا ہے، لیکن میں جملہ کہوں گا اور ضرور کہوں گا، اور ان کیمروں کی موجودگی میں کہوں گا، میرا ساتھ دیجئے گا۔ بھائی جان آقا جی سر اٹھائیے گا۔ شجرہ طیبہ کے پاکیزہ پھل کو قبلہ حافظہ حسین ابن علی کہتے ہیں، اور شجرہ خبیثہ کے نجس پھل کو یزید ابن فلاں، توجہ کیجئے گا، کہتے ابھی بھی نہیں سمجھے تو غدیر کے ثمرہ کو حسین کہتے ہیں، سکیفوں کے اثر کو یزید۔ مولا زندگی سارے بولے مل کے سلام۔ مولا زندگی بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا، حق ادا کی ہے خدا کی قسم۔ غدیر سلامتی ہو جناب، غدیر کے ثمرہ کو، میں جملہ بدل کے کہہ دوں، غدیر کے نتیجے کو حسین کہتے ہیں، سکیفہ کا نتیجہ یزید۔ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف مسلمان نہیں بنایا۔ نہیں میرے بچے توجہ فرمائیں جس محبت سے سن رہے ہیں، اللہ نے ہمیں صرف مسلمان نہیں بنایا، حسینی مسلمان بنایا۔ آج کل کے دور میں دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک حسینی مسلمان ایک یزیدی مسلمان۔ آپ تھک گئے؟ ایک حسینی مسلمان ہے، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے ہم فرش عذاب بچھاتے ہیں تو کچھ یزیدیت نواز ناسبی لوگ یزید کی حمایت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک حسینی مسلمان ہے ایک یزیدی مسلمان ہے۔ یہ مجالس طے کرتی کون حسینی ہے۔ توجہ ہے، سوشل میڈیا بھر جاتا ہے یزید کی حمایت میں۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا۔ صاحبان دقت ہیں، مدت سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ عالی شعور مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہوتا ہے، میرے جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ تاریخی جملہ دے رہا ہوں بھائی جان، جو زبانیں، یا اللہ انہیں جگہ یہ میری بات کو سمجھے، جو زبانیں مولانا، جو زبانیں یزید کو رضی اللہ کہتی ہوں، ان زبانوں سے ہمیں ایمان ابو طالب کی ضرورت ہی نہیں۔ سارے بولنا مل کے، توجہ ہے یا نہیں؟ نبی کا رشت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند سہارا کرنے میرے یزید سے لاکھوں یزید دنیا میں، میرے حسین کا کوئی حسین بھائی جان جملے پہ توجہ فرمائیے، یعنی جو زبانیں یزید پلید کو رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ کہتی ہوں، ان زبانوں سے ہمیں ایمان ابو طالب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان ابو طالب پہ بات کریں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ذاتی نہیں، فضیلتوں کی ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، فضیلتوں کی دشمنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ کافر پالنے کا موقع بہت سارے بزرگوں کو ملا، جس نے نبی پالا وہ خود ابو طالب۔ توجہ ہے؟ جس نے محمد کو پالا، جس نے علی کو پالا، وہ گود ابو طالب کی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، توجہ کیجئے گا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے یا یہودی بناتے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، مولا زندگی دے بیٹا، مولا سلامت رکھے، پھر اس کی پرورش کرنے والے، پھر اس کی تربیت کرنے والے، پھر اس کے پالنے والے اسے یہودی، نصرانی یا مسلمان بناتے۔ یعنی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اللہ جسے بھی بھیجتا ہے مسلمان بھیجتا ہے، پالنے والے اسے یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں۔ یہ اس سچے رسول کا ارشاد ہے جس کی زبان پر اللہ نے وحی کا تالا لگایا، یہ کہہ کر کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا رسول وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، یہ جو کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ یعنی وحی کے بغیر نہ بولنے والا رسول کہتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب دنیا غور کرے ابو طالب کی گود کتنی پاکیزہ تھی، دو بچے پلے، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار۔ اب بولو ہے نا؟ توجہ ہے صاحبانی علی، اس اللہ کی حمد ہے، وہ پروردگار لائق کی تعریف ہے کہ جس نے ہمیں حسینی مسلمان بنایا۔ میں بارہا پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں، پھر دوبارہ تکرارن ہدیہ کرتا ہوں۔ گزشتہ سے پیوستہ عشرہ محرم الحرام میں نے اس حدیث کو تلاوت کیا تھا کہ نبی مکرم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اپنی عزت دیکھیے گا، اپنا مقام دیکھیے گا۔ آپ فرش عزا پہ آئے ہیں، میری مائیں بہنیں دور دراز سے بچوں کو لے کر آئی ہیں، لیکن اجر دیکھیے گا، اجر کیا ملتا ہے۔ خدا کا رسول ارشاد فرماتا ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا، ساتھ میں میرا صاحبہ میرے پیچھے مومنین تشریف فرمائے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی عبد سے، کسی بندے سے خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین۔ مولا زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، جب اپنے دلوں میں آقا حسین کی محبت کو محسوس کریں نا، محبت معجزن ہو آپ کے سینوں میں، اور حسین حسین آپ کریں تو اللہ کی حمد بیان کریں کہ پروردگار تیرا شکریہ
کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے دل میں حسین کی محبت ڈال دی. یہ باپ اور بیٹے کی محبت یعنی علی اور حسین کی محبت ہر دل میں نہیں آتی. ہر ظرف اس قابل ہی نہیں ہے جو محبت امیر المؤمنین اور محبت آقا حسین کا ظرف بن سکے. اس کے لیے حسب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے, نسب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اللہ یا رسول اللہ جیو بیٹا سلام مردہ بالا دیکھیں یہ محبت حسین کا تقاضا ہے. ماں دودھ بعد میں پلاتی ہے, حسین حسین کرنا پہلے سکھاتی. لائے دنیا ایسی مائیں جیسی ہماری عزادار مائیں ہیں, وہ ماں باپ کا نام بچوں کو بعد میں سکھاتی, علی علی کرنا پہلے سکھاتی. یہ نسب کی طہارت ہے. ہر بندہ حسب بھی رکھتا ہے اور ہر بندہ نسب بھی رکھتا ہے, یعنی ہر بندہ خاندان بھی رکھتا ہے. میری طرف متوجہ رہیے گا, ہر بندہ خاندان بھی رکھتا ہے, ہر بندہ ذاتی کمالات بھی رکھتا ہے, اس کے اپنے ذاتی کمالات بھی ہوتے ہیں. خاندان کیسا ہے اسے نسب کہا جاتا ہے, اور ذاتی کمالات کیا ہیں اسے حسب کہا جاتا ہے. جاگیے گا, پھر جملہ دہراتا ہوں بھائی جان, میرے بچے سامنے تشریف فرمائیں, میں جملہ پھر دہراتا ہوں. خاندان کون سا ہے یہ نسب کہلاتا ہے. ذاتی کمالات کیا ہیں یہ حسب کہلاتا ہے. ہر بندہ حسب بھی رکھتا ہے, نسب بھی رکھتا ہے. ہم جس ہستی کے لیے فرش عزا پر آئے ہیں کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں, اگر اجازت دے تو رسول کی ایک حدیث میں مولا حسین کا نسب بھی بتاؤں اور حسب بھی بتاؤں. ساتھ دیجیے گا, حدیث میرے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے, یہ فرش عزا کا صدقہ ہے. سب سے رسول اللہ کی معروف قبلہ حدیث ہے جو چھوٹے بچوں کی بھی یاد ہے. نہ صرف یہ بلکہ سنی اہل سنت بچوں کو بھی, علماء کو بھی یاد ہے, وہ بھی اس حدیث کو بار بار دہراتے ہیں. لیکن میں اس زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرا ساتھ دیجیے گا. حدیث مشہور ہے, رسول نے فرمایا حسین منی, یاد ہے یا نہیں؟ بولے حضور, یاد ہے یا نہیں؟ حسین منی وانا من حسین. ترجمہ کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, یہ حسین کا نسب ہے. نہیں میرا ساتھ ہے جو دے سکتے ہو, جو صاحبان دقت ہے, جو صاحبان نظر ہے. حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے, یہ حسین کا نسب ہے. وانا من الحسین, یہ حسین کا حسب ہے. صلوات پڑھے عظمت ابا عبداللہ الحسین پر. اس سے بہتر عظمت امام حسین پہ بلند تر صلوات دیا گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ حسین منی, یہ مولا حسین کا نسب ہے. وَأَنَا مِنْ حسین, یہ حسین کا حسب ہے. بھائی جان 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین و منی ہے. توجہ ہے بیٹا, آپ سر ہلا رہے, میرے سامنے حسینی بیٹھے ہیں. یعنی 3 شعبان المعظم 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری 10 محرم تک
حسین منی ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ واحد نواسہ ہے حسین ابن علی. اور امام حسن مجتبیٰ دونوں شہزادوں کے لیے رسول نے فرمایا حسن منی وَأَنَا مِنْهُ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور پھر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی یہ حسین کا نسب ہے، انا من حسین یہ حسین کا حسب ہے. خدا کی قسم اولین و آخرین میں جو عزت و مقام و مرتبہ آقا حسین کو ملا، ایسا نہ انبیاء میں کسی کو ملا، نہ اولیاء میں کسی کو ملا، نہ اوصیاء میں کسی کو ملا، اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. اس لیے کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی فرمایا، امیر المؤمنین نے بھی فرمایا، امام حسن نے بھی فرمایا کہ اے اللہ حسین کو وہ عطا کر جو کائنات میں کسی کو نہ ملے. یہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سے منسوب بارگاہ جاگیر حضرت علی اکبر علیہ السلام. تو بیٹے کی جاگیر میں باپ کی عظمت کا بھائی جان ایک تاریخی فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میرا ساتھ دیں گے بھائی جان؟ تشریف جتنے بھی مومنین عزادار میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں. سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائیں اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائیں. یہ آپ فرش عذاب پہ نہیں بیٹھے، آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں. خدا کی قسم ایک روایت میرے پیش نظر ہے، آپ لوگوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ پروردگار ہمیں عرش میں فرشتوں کے ساتھ بٹھا دے، لیکن جن مجلسوں میں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے عرش کے فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم فرش حسین پہ چلے جائیں. یہ عظمت فرش حسین ہے. ایک رسول اللہ کی حدیث میرے پیش نظر، میں جاگیر علی اکبر بحریہ ٹاؤن میں انتظامیہ جاگیر علی اکبر کی طرف سے منعقدہ اس 1447 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی پہلی مجلس میں ہمارے برادر مکرم شبر نقوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، خدا ان کو اجر عطا فرمائے، جو ہمارے لیے یہ اسباب مہیا کرتے ہیں، رزق میں وقت میں عزت میں اضافہ فرمائے. میرے جملے پہ توجہ کیجئے گا. حدیث میرے پیش نظر ہے، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں مجالس میں ذکر توحید بھی ہوتا ہے، ذکر رسالت بھی ہوتا ہے، ذکر امامت و ولایت بھی ہوتا ہے، ذکر معاد بھی ہوتا ہے، یعنی قیامت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ واحد ذکر حسین کی مجالس ہیں کہ جن کا آغاز بھی قرآن سے اور جس کا اختتام بھی قرآن پر ہے یا نہیں. مجلس شروع ہوتی ہے، اب میں جملہ بھی کہوں گا، آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. مجلس شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یہ آیت قرآنی ہے، اور ختم ہوتی ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یعنی شبیر کے صدقے میں حافظ صاحب قبلہ، آپ حافظ قرآن ہیں، خدا آپ کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں. دیکھیں قرآن سے شروع ہوتی ہیں مجالس اور قرآن پہ ختم ہوتی، درس قرآن ہے. میرے بچے نوجوان دوست تشریف فرمائیں. ہمارے فقہا مراجع کہتے ہیں کہ کم از کم اس عشرہ اولا میں روزانہ آقا وحید خراسانی حفظہ اللہ جو مرجع، ان کا یہ جملہ ہے کہ 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کر امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کر. اس لیے کہ توحید، سورہ توحید میں توحید کا تذکرہ ہے، اور جس نے عقیدہ توحید بچایا اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. بات آگے بڑھے گی، لیکن جس حدیث کی طرف توجہ چاہتا عظمت حسین کا ایک باب روشن کروں، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ جو طالب علم قرآن ہے، بھائی جان جہاں تک میری آواز ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں،
جو طالب علم قرآن یعنی قرآن مجید سیکھنے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول فرماتے ہیں میری امت میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور بولے سکھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ ہم خیر امت ہے، اور خیر امت میں خیر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو بھی طالب علم قدم بڑھاتا ہے، بیٹا توجہ کرنا، قدم اٹھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے اس لیے کہ میں قرآن کو سیکھوں، یعنی قرآن کا علم حاصل کروں، تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ ایسے طالب علم قرآن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے۔ نہیں، اس پہ تو بولنا چاہیے تھا آپ کو، اس پہ تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بزرگ تشریف فرمائیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں، اس کو یاد رکھے گا۔ یعنی جو قبلہ طالب علم قرآن، قرآن مجید سیکھنے والا طالب علم ہو، اس کے متعلق نبی مکرم کی حدیث ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے ملائکہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اور اس میں تشویق پیدا ہوتی ہے ہمارے جو والدین ہیں بچوں کے لیے کہ انہیں قرآن سیکھنے کے لیے بھیجیں۔ یہ نعمت ہے آپ کے پاس یہ ادارہ، یہاں پہ بچوں کو بھیجیں، تعلیم قرآن کا اہتمام کریں۔ آپ کے بچے گھر میں قرآن پڑھیں گے تو ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھانے آئیں گے، کیونکہ وہ کلام الہی کو سیکھ رہا ہے۔ جہاں باقی علوم کے لیے آپ اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں بہت سارا وقت اور سرمایہ صرف کرتے ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی وقت بھی مہیا کریں، اور اس کے لیے تو اتنا سرمایہ بھی آپ کو خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے۔ تو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر سیکھیں گے ایک تو ایک آیت آپ یاد کرتے جائیں گے، جنت میں آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا جو طالب علم قرآن ہو، سر اٹھائیے گا، اس کے متعلق نبی مکرم نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے، ذرا سارے بولیں جی، اس کے پاؤں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ رسول کے فرمان سے میں استفادہ کر رہا ہوں۔ اب میں جملہ دوں، عظمت حسین کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس حسین کے بیٹے کی جاگیر میں باپ کی عظمت کا جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو طالب علم قرآن ہو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جو حقیقت قرآن ہو اس سے فرشتے پر لینے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی جان جملہ لیا، میرا جملہ لیا آپ نے؟ جو حقیقت حی قرآن ہو، جو حقیقت قرآن ہو، جو سانس لیتا ہوا قرآن ہو، جو قرآن ناطق ہو۔ حسین اگر قرآن ناطق نہیں ہے تو کون قرآن ناطق ہے؟ کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اتنی محبت تھی حسین ابن علی کو قرآن مجید سے کہ دھڑ زمین کربلا پہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور آقا حسین کا سر نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ حقیقت قرآن ہے حسین۔ جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جو حقیقت قرآن ہو اس سے فرشتے پر لینے کے لیے آتے ہیں۔ پھر حسین پر عطا نہیں کرتا، حسین کا جھولا عطا کرتا۔ اور خطرس ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ خطرس کے پروبال جلے ہوئے تھے، آیا تھا 3 شعبان کو رسول کے پاس اور کہا تھا کہ اللہ نے میرے پروبال جلا دیے صرف یہ کہنے پر کہ من مثلی میرے جیسا کون ہے۔ حضور نے کہا جبرائیل خطرس کو اٹھاؤ اور حسین کے جھولے سے نس کرو۔ خطرس حسین کے جھولے سے نس ہوا، پروبال ملے، پہلی پرواز بھری، پھر کہتا من مثلی کون ہے میرے جیسا؟ جبرائیل کہتا یہی جملہ کہنے پر تمہیں سزا مل چکی ہے۔ کہا پہلے دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی، آج دلیل ہے، من مثلی انا عتیق الحسین۔
ہے یا نہیں؟ بھائی جان ہمارے مسلک کے ایک عالم ہیں، میں ان سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، جو طالب علم قرآن ہوں۔ بھائی جان میں نے کہا ہے عظمت حسین کا ایک باب روشن کروں، صاحبان دقت تشریف فرما ہے، جو طالب علم قرآن ہو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے حافظ صاحب قبلہ پر بچھاتے، اور جو حقیقت حی قرآن ہو، حقیقت حسین ابن علی ہو، اس سے ملائکہ پر بولے اس سے فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق پر لینے کے لیے آتی ہے۔ اگر مجھے اجازت دے تو میں آج کی اس مجلس کو جاگیر علی اکبر سے اٹھا کر مدینہ منورہ رسول کی بارگاہ میں لے چلوں، میرا ساتھ دیں گے؟ بھائی جان طالب علم قرآن جس سے قرآن سیکھتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، عالم جس سے علم لیتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں، فقیہ جس سے حدیث لیتا ہے اسے محدث کہتے ہیں، اور محدث جس سے روایت لیتا ہے اسے تبع تابعی کہتے ہیں، تبع تابعی جس کو دیکھتا ہے اسے تابعی کہتے ہیں، اور تابعی جس کو دیکھتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو نبیوں سے افضل ہو انہیں رسول کہتے ہیں، جو رسولوں سے افضل ہو انہیں اولی العزم رسول کہتے ہیں، اور اولی العزم رسول جس نبی کا کلمہ پڑھیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے سر اٹھائے اسے حسین ابن علی۔ حسین دیکھیں سارے بولنا جیو بیٹا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی اور دروازہ بطول پہ رحمت پشتے نبی پہ سجدہ میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت جنت کسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی، سبحان اللہ۔ جنت کسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے، سبحان اللہ۔ اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے، انسان کی شرح میں توحید ڈھونڈنے والوں، انسان کی شرح میں خدا ڈھونڈنے والوں، توحید کی شرح میں حسین ابن علی۔ یہ 3 رباعیاں تو آ گئی، ایک میں بھی پڑھ دوں۔ یہ جو میں نے بھائی جان ابھی جملہ ہدیہ کیا ہے، بھائی جان عظمت امام حسین علیہ السلام کا ایک باب رقم کیا ہے۔ یہ جو میں نے ایک عظمت حسین کا نقطہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیا ہے، اس سے متصل ہے شاعر کا کلام۔ اجازت دے جی ہدیہ کریں۔ شعر کو شعر بن کے سننا پڑے گا، اور یہ شعر بھی شیر خدا کے بیٹوں کی شان میں، اور شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا۔ شاعر کہتا ہے سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے۔ بولے جنہیں اللہ نے زبان عطا کی، تھکے میرے بچوں، تھکے نوجوان دوستوں،
محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے پیے گا کوثر ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں ہاتھوں کو بلند کرو مل کر ہے پڑھ دوں پھر ہدیہ کرو حضور، یہ پیغام ہے آج کے دن کا، توجہ ہے۔ اور واقعہ نماز اسی کی قبول ہے کہ جس کے دل میں حسین ہے۔ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا گواہ، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو، دیتے نہ سر حسین۔ شاعر کہتا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا، وہ سر حسین کا۔ عزیزو، یہ آپ کی معرفت بڑھانے کے لیے، امام حسین سے محبت کو بڑھانے کے لیے، امام حسین سے قربت کو بڑھانے کے لیے عظمت حسین کے یہ باب منبروں سے بیان ہوتے، ورنہ کون مومن ایسا ہے کہ جس کے دل میں حسین نہ ہو، بلکہ ہر دل قبر حسین ہے۔ عزیزو، معصوم فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، اذا حلا ہلال محرم، جب محرم کا چاند آسمان پہ طلوع کرتا ہے تو فرشتے حسین کا خون آلود کرتا فضا میں لہراتے، پوری کائنات کا چکر لگاتے، پوری دنیا میں حسین کا کرتا بصورت پرچم لہرایا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں ایک جملہ کہوں، کیا وہ صرف کرتا تھا؟ نہ، اس کرتے پر حسین کا خون، اس کرتے پر کہیں تیروں کے نشان، اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا آزادارو، اس کرتے پر تلواروں کے نشان۔ جب وہ کرتا فضا میں لہرایا جاتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور جب بصیرت کی آنکھ سے اس کرتے کو دیکھتے ہیں تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری، فضا سوگوار ہو جاتی۔ جس طرح بھی مصائب میں نے شروع کیے، امام بارگاہ کی فضا کو سوگوار کر دیا گیا، یہ پوری کائنات سوگوار ہے حسین ابن علی کے غم میں۔ عزیزو، میرے اور آپ کے 8ویں امام فرماتی ہیں، ان کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابن شبیب ہے، ان سے مخاطب ہو کے امام فرماتے ہیں، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء سب کے للحسین، اے ابن شبیب اگر تیرا کسی بات پہ رونے کو جی چاہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اگر تیرا کسی بات پہ رونے کو جی چاہے تو فب کے للحسین، تو میرے جد حسین پہ ہونا، میرے جد حسین پہ گریہ کرنا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ابن شبیب کہتا مولا کیوں؟ اب مولا کے جملے نہ ہوتے میں کبھی منبر سے ادا نہ کرتا۔ مولا فرماتے لِأَنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبَشِ، اے ابن شبیب میرے جد حسین کو کربلا میں اس طرح ذبح کیا گیا
जिस तरह लोग गोश्तबन को ज़िबा करते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद करें अज़ादारों। आपका ये रोना फातिमा ज़हरा की हसरत है। जब ज़हरा ने सुना था बाबा से कि मेरा हुसैन करबला में कैसा मारा जाएगा, तो ज़हरा ने ये नहीं पूछा था मेरे हुसैन को बचाएगा कौन, कहती है बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन। अजरुकुम अल्लाह, जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना। आपकी आवाजें बुलंद हैं, मैं चाहता हूँ आपकी आवाजें वैसे बुलंद हो जैसे इमाम जाफर सादिक के घर से रोने की आवाजें बुलंद थी। अहले मदीना कहते हैं हम मुहर्रम का चांद कभी आसमान पर नहीं देखते थे, तो फिर तुम्हें कैसे पता चलता था? कहते इमाम सादिक के घर से रोने की आवाजें। हजरुकुम अल्लाह, हजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाह मिनल बाक़ीन। ये गिरिया हुसैन पे बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। ये आंसू जो आपकी आंखों से बहते हैं इसमें शिफा है। जब आंसू आपके रुखसारों पे आ जाए उन्हें हाथों पे लेके चेहरों पे मला करो, इसलिए कि मज़लूम के हक में बहने वाले आंसुओं में शिफा है। ये मैंने क्यों जुमला कहा? जब ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ, अली करीब बैठे हुए थे, अली की आंखों से आंसू जारी हुए, ज़हरा ने अली की आंखों से आंसुओं को लिया और अपने जख्मी पहलू पे तलना शुरू किया। अली कहते हैं ज़हरा ये क्या कर रही हो? कहा मैंने बाबा से सुना है मज़लूम के आंसुओं में शिफा। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद करें अज़र। आइंदा साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। कितने ही जनाजे हैं जो इस साल हम कंधों पे उठा के कब्रिस्तानों की जीनत बनाए। हमारे पास इन आंसुओं के अलावा कोई तोशा आखिरत नहीं है। अज़ादारों, जागीर अली अकबर में बैठ कर रोने वालों, 28 रजब को जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, हवेली आले मोहम्मद के साथ एक सहाबी रसूल का घर था जिसका नाम तारीख ने उर्वाए गिफारी लिखा है। ये इतना बूढ़ा था कि रावी लिखते हैं कि ये बादलों के गरजने की आवाज को नहीं सुनता था, बिजली की कड़क को नहीं सुन सकता था, कानों से बहरा हो चुका था, आंखों से नाबीना था, लेकिन 28 रजब की रात को तड़प के अपने बिस्तर से उठा, अपनी ज़ौजा का शाना हिला के कहता है ये मदीना में किसके रोने की आवाज़। अपनी आवाजों को बुलंद करें। आप बुलंद आवाज से रोते हैं, छठा इमाम आपके लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अरहम तिल्का सरखा अल्लती लिल हुसैन। ऐ अल्लाह उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती। छठा इमाम आपके लिए दुआ करता है। और वही गिफारी कहता है ये मदीने में किसके रोने की आवाजें आ रही है? ज़ौजा कहती है रूह मदीना हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। ये नबी ज़ादिया हैं, ये नबी की बेटियां हैं, ये हुजूर की नवासियां हैं जो रो रही हैं। अज़ादारों, हुसैन ने मदीना छोड़ा नहीं है, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया है। रावी कहता है जिस दिन हुसैन मदीना छोड़ रहे थे 3 मरतबा कब्र रसूल पर आए, कब्र रसूल को सीने से लगाते थे और कहते थे नाना तेरी उम्मत मदीने रहने नहीं देती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, नाना मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। रावी कहता मैं देख रहा था हुसैन गिरिया करते करते कब्र रसूल पर कुछ देर के लिए आंख लग गई या एक मर्तबा रसूलुल्लाह की जियारत हुई और कहा हुसैन इन्नल्लाह यराका कतीला, अल्लाह तुझे मकतूल देखना चाहता है, जाओ दीन बचाने के लिए करबला जाओ। अज़ादारों, रसूलुल्लाह का ये पैगाम सुना, आखिरी मर्तबा रसूल के रोजे का चराग जलाया और फिर कब्र को सीने से लगा के हुसैन कहते नाना आज के बाद कोई मदीने आए या ना आए, हुसैन मदीने।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा इन आंसू को कबूल करे, खुदा इस गम के अलावा आपको किसी गम में न रुलाए। रसूलुल्लाह से विदा किया, हुसैन उठे, अपने भाई हसन की कब्र पर आए, कब्र हसन को सीने से लगाया, कहा भैया हसन, बेशक आपकी मजलूमाना शहादत हुई, लेकिन आपको माँ का पहलू मिल गया, आपका भाई गरीबुल वतन हो रहा है, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। फिर उठे और एक मर्तबा अपनी माँ की कब्र की तरफ चले। आजादारों जुमला सुनोगे, रावी कहता है जब हुसैन अपने नानी की कब्र पे जा रहे थे तो बड़े विकार से जा रहे थे, भाई हसन की कब्र पे जब पहुंचे तो बड़े विकार से पहुंचे। रावी कहता मैं देख रहा था जब हुसैन चले हैं अपनी माँ की कब्र की तरफ, तो जिस तरह छोटा बच्चा या ज़हरा अजरुकुम अल्लाह, जिस तरह छोटा बच्चा पौड़ियों के बल चलता है, हुसैन इस तरह अपनी माँ की कब्र पर पहुंचे, तावीज़ कब्र को सीने से लगाया। हुसैन कहते अम्मा अम्मा, बेटे का आखिरी सलाम। जब सलाम किया कब्र से आवाज आई वालेकुम या गरीबुल उम, ए माँ के मुसाफिर बेटे तुझ में भी सलाम। कहा अम्मा मैं करबला जा रहा हूँ। ज़हरा की आवाज आई हुसैन तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरे मकतल को अपने बालों से अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। सफ़र समान तैयार हुआ, हुजूर ने फरमाया, आका हुसैन ने फरमाया बीबियों अपने अपने महमलों में सवार हो जाओ। जुमला सुन लोगे आज़ादारों, ये जुमला अपनी माँ बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा हर बीबी घर से निकले और घर के दरवाजे की चाबी सुगरा के हाथ में रखे। हर बीवी घर से निकलती थी, चाबी सुगरा के हाथ में रखती थी। सुगरा हसरत से हर बीवी को देखती थी। जब एक मरतबा जनाब ज़ैनब निकलने लगी, दामन पकड़ लिया, तो फूफी अम्मा बाबा से पूछ के बताइए कि मुझे अपने साथ क्यों भी नहीं जाते, अगर हमारियों में जगह ना हो तो मैं फिजा की पकड़ ले इस भाई को पकड़ ले, खुदा आपको सबर दे। अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना। एक मर्तबा जब सूरा ने कहा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा तरफ गई, तब फिजा जाओ जरा मेरे भाई हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन घर में आए, जनाब ज़ैनब फरमाती है भैया तुझे मेरे हक का वास्ता बस इतना बता दे, सुगरा को अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे। हक का वास्ता दिया। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए, तरफ के कहते बहन हमारे हमरा जो करबला जा रहे हैं, कोई नाना रसूलुल्लाह की शबी है, कोई दादा अली की शबी है। मेरी ये बेटी सुगरा मेरी माँ ज़हरा की शबी है। मैं मुआवरा नहीं कर सकता, शाम गरीबा। अजरुकुम अल्लाह, मैं यहाँ रोक देते, लेकिन यहाँ मजलिस 28 सफर के मसाइब तमाम नहीं होते। बस आखिरी चंद जुमले कह रहा हूँ आज़ादारों। बीबियाँ घरों से निकलती थी, जैसे बीबियाँ घरों से निकलती थी, जनाब अब्बास एक मर्तबा गली में आते और यूं तलवार को फिजा में लहरा कर कहते अल हिजाब अल हिजाब। मुखद्दरात इस्मत व तहारत घरों से बाहर आ रही हैं, दोनों तरफ तनात लगाई गई, एक एक अमारी को बिठाया जाता। जब कोई मुअज्जिमा घर से बाहर निकलती, आका हुसैन जो कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, दाएं अली अकबर बाएं हजरत कासिम, जब मुखद्दरा पे निगाह पड़ती हुसैन कहते जाओ कासिम अपनी माँ को अमारी में सवार कराओ। जनाब कासिम जाते, जनाब फरदा को सवार कराते। फिर एक
مرتبہ کوئی معظمہ نکلتی، حسین فرماتے جاؤ بیٹا علی اکبر اپنی ماں لیلا کو سوار کراؤ۔ عزاداروں بیویاں آتی گئیں، بچے اور وارث سوار کراتے گئے۔ ایک مرتبہ جو ایک معظمہ گھر سے نکلی، اس کا گھر سے نکلنا تھا، حسین نے کرسی کو چھوڑ لیا، علی اکبر بھی آگے بڑھے، قاسم بھی آگے بڑھے۔ سنو گے یہ بی بی کون تھی؟ یہ شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ تھی۔ حسین آگے بڑھے، عباس نے زانو کو دیکھا، حسین نے ہاتھ کو پکڑا، آؤ بہن میں سوار کراؤ۔ یا ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے بھیا اگر اجازت دو تو آج تو بھی مجھے سوار نہ کرا، عباس بھی سوار نہ کرائے، اکبر بھی سوار نہ کرائے۔ اب مرحلہ ماتم عزادار ہو، حسین فرماتے ہیں بہن پھر کون سوار کرائے؟ کہاں وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو مجھے ان فلانے اونٹوں پہ سوار کرائے گا۔ سجاد آگے بڑھے، اجرکم اللہ۔ جناب زینب کو مدینے میں محمل میں سوار کیا، یہ تھا جناب زینب کا 28 رجب کا سوار ہونا۔ لیکن ہائے کربلا، جب 11 محرم آئی، بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، محمل کے قریب آئی،